السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو فیتھ ورلڈ۔ آج کی ڈاکیومنٹری ہمیں لے جا رہی ہے امریکہ کے ان جنگلوں میں جہاں کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر راز کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہوتا۔ گھنے جنگل، پرانے لیجنڈز، ریئل مسنگ پرسن کیسز اور ایسی کہانیاں جنہوں نے اپالاچن ماؤنٹینز کو دنیا کے سب سے مسٹیریس جگہوں میں شامل کر دیا۔ لیکن ایک اور ضروری بات، اس ویڈیو میں جہاں بھی ہسٹوریکل فیکٹس اور ریئل انسیڈنٹس کا ذکر ہوگا وہ اویلیبل ریکارڈز پر مبنی ہوگا، اور جہاں انٹرنیٹ لیجنڈز کا ذکر ہوگا انہیں صرف کہانیوں اور لوکل بلیفز پر ہی پیش کیا جائے گا۔ تو اگر آپ تیار ہیں، روم کی لائٹس تھوڑی ڈم کر لیجئے، ہیڈ فونز پہن لیجئے اور چلیے میرے ساتھ ایک ایسے سفر پر جہاں کبھی کبھی سب سے زیادہ ڈرا دینے والی چیز جنگل کی خاموشی ہے۔ امیجن کیجئے آپ ایک گھنے جنگل کے بیچ کھڑے ہیں۔ سورج ابھی پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا، لیکن درختوں کی اتنی گھنی چادر کی روشنی مشکل سے زمین تک پہنچ رہی ہے۔ آپ پچھلے 4 گھنٹوں سے ہائکنگ کر رہے ہیں۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، پرندوں کی آواز، پتوں کی سرسراہٹ، دور کہیں بہتا ہوا پانی۔ پھر ایک سیکنڈ میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ نہ ہوا، نہ پرندے، نہ انسیکٹس، صرف خاموشی۔ ایک ایسی خاموشی جو اتنی گہری تھی کہ آپ کو اپنی ہارٹ بیٹ سنائی دینے لگی۔ آپ رک گئے اور اسی وقت آپ کو محسوس ہوا جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی نہیں، بس درخت اور اندھیرا۔ پھر دور کہیں سے ایک آواز آتی ہے، آپ کا نام پکارا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بہت دور سے کھڑا ہو اور دھیرے سے بلا رہا ہو۔ آپ جواب دینے ہی والے ہوتے ہیں کہ اچانک آپ کو وہ وارننگ یاد آ جاتی ہے جو اپنے اس سفر سے پہلے انٹرنیٹ پر پڑھی تھی۔ If you hear your name in the Appalachian forest, don't answer۔ کیا یہ صرف ایک انٹرنیٹ مت ہے یا اس وارننگ کے پیچھے کوئی اصل وجہ چھپی ہوئی ہے؟ آج ہم چلیں گے امریکہ کے ان جنگلوں میں جہاں ریئلٹی اور لیجنڈز کا فرق کبھی کبھی دھندلا پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے دی اپالاچن ماؤنٹینز۔ امریکہ کے ایسٹرن حصے میں ایک ماؤنٹین رینج ہے جو لگ بھگ 2400 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا نام ہے دی اپالاچن ماؤنٹینز۔ یہ صرف پہاڑ نہیں، یہ فاریسٹس ہیں، ڈیپ ویلیز ہیں، ہڈن کیوز، پرانے مائننگ ٹاؤنز ہیں اور ہزاروں کلومیٹر لمبی ہائکنگ ٹریلز۔ جیولوجسٹ کے مطابق یہ ماؤنٹینز لگ بھگ 480 ملین سال پرانی ہیں، یعنی انسان کی پوری ہسٹری ان پہاڑوں کی عمر کے مقابلے میں صرف ایک پل جیسی ہے۔ جب ڈائناسورز بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی یہ پہاڑ موجود تھے، اور آج بھی یہ وہیں کھڑے ہیں، خاموش، بے حرکت، جیسے وقت کا ان پر کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ لیکن اپالاچن ماؤنٹینز کی شہرت ان کی عمر کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کہانیوں کی وجہ سے ہے جو صدیوں سے ان جنگلوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اپالاچن ماؤنٹینز کے اندر ایک مشہور ہائکنگ روٹ ہے جسے دنیا بھر میں دی اپالاچن ٹریل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ٹریل لگ بھگ 3500 کلومیٹر لمبی ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ اس ٹریل کو کمپلیٹ کرنے کا سپنا لے کر نکلتے ہیں۔ کچھ صرف ایک دن چل کر لوٹ آتے ہیں، کچھ ہفتوں تک سفر کرتے ہیں اور کچھ مہینوں تک صرف جنگل میں رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سفر صرف فزیکل چیلنج نہیں بلکہ ایک مینٹل ٹیسٹ بھی ہے، کیونکہ اپالاچن فاریسٹ میں آپ صرف نیچر کا سامنا نہیں کرتے، آپ اپنے دماغ کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ جنگل کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، پرندے، کیڑے، ہوا، بہتا ہوا پانی،
یہ سب مل کر بتاتے ہیں کہ جنگل ابھی زندہ ہے۔ لیکن کئی ایکسپیرینسڈ ہائیکر ایک عجیب بات بتاتے ہیں، کبھی کبھی سب آوازیں ایک ساتھ بند ہو جاتی ہیں، اچانک بنا وارننگ کے ہی۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کبھی کبھی جب کوئی پریڈیٹر قریب ہوتا ہے تو چھوٹے جانور اور پرندے چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ نیچر کا ایک سروائیول سسٹم ہے۔ لیکن جب آپ خاموشی کو خود محسوس کرتے ہیں تو ایکسپلینیشن یاد نہیں رہتی، صرف احساس رہتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور شاید اسی لیے انٹرنیٹ پر اپالاچن ماؤنٹینز کے بارے میں سب سے زیادہ شیئر کی جانے والی وارننگ یہ ہے: If the forest suddenly becomes silent, pay attention۔ یہ کوئی آفیشیل رول نہیں، نہ ہی اس کا سپر نیچرل پروف ہے، لیکن ہزاروں لوگ اس وارننگ کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہر ریپیٹیشن کے ساتھ یہ ایک نئی لیجنڈ بن جاتی ہے۔ اپالاچن ماؤنٹینز کی ہسٹری صرف ماڈرن انٹرنیٹ سے شروع نہیں ہوئی، اس سے بہت پہلے جب یورپین سیٹلرز بھی یہاں نہیں آئے تھے، نیٹو امریکن ٹرائبس ان جنگلوں کو جانتی تھیں۔ ان کے لیے کچھ جگہیں مقدس تھیں، کچھ سے دور رہنا بہتر مانا جاتا تھا۔ ان کی اورا ٹریڈیشنز میں جنگل کے احترام کی باتیں کی جاتی تھیں۔ یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیے، آج جو بہت سی پیرانارمل کہانیاں اپالاچن ماؤنٹینز کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، ان میں سے کئی ماڈرن انٹرنیٹ فولکلورز ہیں، نہ کہ نیٹو امریکن بلیفز کا ایگزیکٹ حصہ۔ اس لیے ہسٹری اور انٹرنیٹ متس کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن جب پرانی کہانیاں نئے زمانے کی ہارر ویڈیوز کے ساتھ ملتی ہیں تو ایک نئی مسٹری پیدا ہوتی ہے، اور شاید اسی مسٹری نے اپالاچن ماؤنٹینز کو دنیا کی سب سے مشہور ہانٹڈ فارسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ لیکن یہ تو صرف شروعات ہے، اصل سوال ابھی باقی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ دنیا بھر کے لوگ اپالاچن ماؤنٹینز کے لیے اپنے ہی رولز بنانے لگے؟ اور کیوں ہر ایکسپیرینسڈ ہائیکر ایک ہی بات کہتا ہے: ٹریل سے کبھی مت ہٹنا؟ جب لوگ اپالاچن ماؤنٹینز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اکثر ان کی باتوں میں گھوسٹ، اسٹرینج کریچر اور مسٹیریس ساؤنڈز کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اس جگہ کا سب سے بڑا خوف شاید کوئی پیرانارمل چیز نہیں، بلکہ نیچر خود ہے۔ ایک ایسا جنگل جو خوبصورت بھی ہے اور بے حد انفارگیونگ بھی۔ یہاں ویدر کچھ ہی گھنٹوں میں بدل جاتا ہے، ایک سنی دن اچانک فوگ میں بدل جاتا ہے، ٹیمپریچر گر سکتا ہے، اور ایک ایکسپیرینسڈ ہائیکر بھی اگر ایک چھوٹی سی غلطی کر دے تو مشکل میں آ سکتا ہے۔ اپالاچن ٹریل پر ایک رول بار بار سننے کو ملتا ہے: اسٹے آن دا ٹریل، یعنی اپنے مارکڈ راستے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ رول کسی ہارر سٹوری کی وجہ سے نہیں بنا، یہ سروائیول کی وجہ سے بنا ہے۔ جنگل میں انسان کا دماغ اکثر ایک غلطی کرتا ہے، اسے لگتا ہے میں بس تھوڑا سا آگے جا کر واپس آ جاؤں گا، لیکن جب وہ واپس مڑتا ہے تو ہر چیز بدل چکی ہوتی ہے، وہی درخت، وہی زمین، وہی راستہ، اور پھر انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ آیا کدھر سے تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ریئل کیس کی جس نے ہائیکرز اور سرچ ٹیمز دونوں کو ہلا دیا۔ 2013 میں جیرلڈین لارگے ایک ایکسپیرینسڈ ہائیکر اپالاچن ٹریل پر سفر کر رہی تھی۔ وہ مین جنگل ایریا میں ہائیکنگ کر رہی تھی۔ ایک دن وہ تھوڑی دیر کے لیے مین ٹریل سے ہٹ گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو اسے اپنا راستہ نہیں ملا۔ اس نے خود کو کام رکھنے کی کوشش کی، اس کے پاس سروائیول نالج تھی، اس نے اپنا لوکیشن بتانے کی کوشش کی، اس نے میسیجز لکھے، اس نے امید رکھی کہ ریسکیو ٹیم اس تک پہنچ جائے گی۔ سرچ ٹیمز نے بہت ایفرٹ کیا، ہیلی کاپٹرز، گراؤنڈ سرچز، والنٹیئرز، لیکن وہ اس وقت تک نہیں مل سکی۔ بعد میں اس کی ریمینز ملی اور اس کے پاس اس کی ڈائری بھی تھی۔
اس ڈائری میں اس نے اپنے آخری دنوں کے بارے میں لکھا تھا۔ یہ کیس اس لیے اتنا ایموشنل ہے کیونکہ اس میں کسی مسٹیریس کریچر کا ثبوت نہیں ملا، صرف ایک انسان جو جنگل میں گم ہو گیا، اور نیچر کے سامنے انسان کی لمیٹیشنز سامنے آ گئیں۔ اپالاچن ریجن کا ایک اور مشہور کیس ہے ڈینس مارٹن کا۔ 1969 میں 6 سال کا ڈینس مارٹن گریٹ اسموکی ماؤنٹینز نیشنل پارک میں اپنی فیملی کے ساتھ کیمپنگ کر رہا تھا۔ ایک فیملی گیدرنگ کے دوران وہ اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ سرچ آپریشن بہت بڑا تھا، ہنڈریڈز آف پیپل نے تلاش میں حصہ لیا، ڈاگز، رینجرز، والنٹیئرز، لیکن ڈینس کا کوئی کلیئر ٹریس نہیں ملا۔ آج تک یہ کیس امریکہ کے فیمس مسنگ چائلڈ کیسز میں شمار ہوتا ہے۔ اس کیس کے بارے میں بہت سی تھیوریز بنائی گئیں، لیکن آج تک کوئی کنفرم آنسر نہیں مل سکا، اور اسی انسرٹینٹی نے اس کہانی کو اور مسٹیریس بنا دیا۔ جب کوئی انسان جنگل میں گم ہو جاتا ہے تو فیملیز کے لیے یہ ایک ٹریجڈی ہوتی ہے، لیکن جب سالوں تک جواب نہیں ملتا تو لوگ ایکسپلینیشن ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ سائنس کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ لوگ پاسبلٹیز ڈسکس کرتے ہیں، اور کچھ مسٹری اور فولکلور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اپالاچن ماؤنٹین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہر اسٹرینج ایکسپیرئنس ایک نئی تھیوری، اور دھیرے دھیرے جنگل صرف ایک جنگل نہیں رہا بلکہ ایک لیجنڈ بن گیا۔ لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے انسان کا دماغ۔ جب ہم کسی انفیملیئر جگہ پر ہوتے ہیں تو ہمارا برین آٹومیٹیکلی الرٹ موڈ پر چلا جاتا ہے۔ رات کا جنگل، کم روشنی، اننون ساؤنڈز اور اکیلا پن، یہ سب مل کر دماغ کو زیادہ سینسٹیو بنا دیتے ہیں۔ ایک ٹوٹے ہوئے درخت کا شیڈو، ایک جانور کی آواز یا ہوا کا پریشر کبھی کبھی ہمیں کچھ اور محسوس کروا سکتا ہے۔ اسی لیے جنگل میں ہر ایکسپیرئنس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں واقعی مسٹریس لگتی ہیں، لیکن ہر مسٹری کا جواب سپر نیچرل نہیں ہوتا۔ اپالاچن ماؤنٹینز کی سب سے انٹرسٹنگ بات شاید یہ ہے کہ یہاں ریئلٹی اور امیجنیشن دونوں ساتھ چلتی ہیں۔ ایک طرف ریئل ڈینجرز ہیں، ویدر، ٹرینز، وائلڈ لائف، نیویگیشن پرابلمز، اور دوسری طرف وہ کہانیاں ہیں جو لوگوں نے پیڑھیوں سے سنائی ہوئی ہیں، اور شاید اسی کمبینیشن نے اپالاچن ماؤنٹینز کو اتنا فیمس بنا دیا ہے۔ لیکن کچھ سوال ابھی بھی باقی ہیں۔ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگل میں عجیب آوازیں سنی؟ کیوں کچھ ہائیکرز کو لگتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے؟ اور وہ فیمس وارننگز، وسل مت کرنا، اپنا نام سنو تو جواب مت دینا، ان کہانیوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف انٹرنیٹ متس ہیں یا ان کے پیچھے پرانے بلیفز چھپے ہوئے ہیں؟ ہر پرانے جنگل کی طرح اپالاچن ماؤنٹینز بھی صرف درختوں اور پہاڑوں کا نام نہیں، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں صدیوں سے لوگ رہتے آئے ہیں، اور جہاں ہر جنریشن نے اپنی کچھ کہانیاں چھوڑ دی ہیں۔ کچھ کہانیاں ہسٹری کا حصہ بن گئیں، کچھ لوکل ٹریڈیشنز، اور کچھ ایسی لیجنڈز بن گئیں جنہیں آج بھی لوگ رات کے وقت سنتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، ہر لیجنڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کہانیاں انسان کے ڈر، اس کی امیجنیشن اور اس جگہ کے مسٹیریس ایٹماسفیئر سے پیدا ہوتی ہیں۔ اپالاچن ماؤنٹینز کی سب سے فیمس انٹرنیٹ لیجنڈ میں سے ایک ہے، ایک آواز، ایک پکار۔ لوگ کہتے ہیں اگر آپ جنگل میں اکیلے چل رہے ہوں اور آپ کو کوئی آپ کا نام لیتا ہوا سنائی دے تو جواب مت دینا۔ اس کہانی کے کئی ورژنز ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جنگل کی کوئی مسٹیریس چیز ہوتی ہے، کچھ اسے پرانی فولکلور سے جوڑتے ہیں، کچھ اس بات کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ملتا۔ حقیقت میں جنگل میں آواز کا ایکو، ہوا کا ڈائریکشن، یا دور کسی دوسرے انسان کی آواز دماغ کو کنفیوز کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی رات کے اندھیرے جنگل میں اپنا نام سننا
کسی کے لیے بھی ایک ڈسٹربنگ ایکسپیرئنس ہو سکتا ہے۔ ایک اور فیمس وارننگ ہے نیور وسل ان دا ووڈس ایٹ نائٹ۔ انٹرنیٹ پر کئی اسٹوریز ملتی ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت وسل نہ کرنا کسی انوانٹیڈ چیز کو اٹریکٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی پروف نہیں۔ پھر بھی یہ بلیو اتنا مشہور کیوں ہے؟ شاید اس لیے کیونکہ پرانے زمانے میں جنگل میں رات کے وقت آواز بنانا اکثر رسکی ہوتا تھا۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کی آواز کس تک پہنچ رہی ہے، کوئی جانور، کوئی اجنبی یا صرف ہوا کا ایکو۔ اور اسی انسرٹنٹی نے اس سمپل وسل کو ایک سکیری لیجنڈ بنا دیا۔ اگر آپ کبھی کسی گھنے جنگل میں رات گزاریں تو ایک چیز سمجھ جائیں، جنگل کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ رات میں آوازیں اور زیادہ عجیب لگتی ہیں۔ ایک ٹوٹے ہوئے درخت کی آواز، دور کسی جانور کی موومنٹ، ہوا میں ہلتی ہوئی برانچز، سب کچھ ڈفرینٹ فیل ہوتا ہے۔ اپالاچن فارسٹ میں کئی لوگوں نے عجیب ساؤنڈز رپورٹ کیے۔ کچھ نے اسکریمز جیسی آواز سنی، کچھ نے فٹ سٹیپس، کچھ نے ناکنگ۔ لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں نیچر میں بہت سی آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی دماغ کو کنفیوز کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر فاکس کی اسکریم کبھی کبھی انسان کے چلانے جیسی آواز لگتی ہے۔ ووڈ پیکر کی ٹیپنگ کسی کو ناک کرنے جیسی آواز لگتی ہے، اور ہوا کبھی کبھی ایسی آواز پیدا کر سکتی ہے جیسے کوئی دھیرے دھیرے بول رہا ہو۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور مشہور کہانی کی، دا وومن ان وائٹ۔ یہ لیجنڈ صرف اپالاچن ریجن تک محدود نہیں، دنیا کے بہت سے علاقوں میں سفید کپڑوں والی ایک مسٹیریس عورت کی کہانیاں ملتی ہیں۔ اپالاچن ریجن میں کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے رات کو جنگل کے قریب ایک سفید لباس والی فگر دیکھی۔ جب وہ اس کے قریب گئے تو وہ نظر سے غائب ہو گئی، لیکن اس کہانی کا کوئی ویریفائڈ ایویڈنس نہیں، یہ زیادہ تر فولکلور کا حصہ ہے۔ پھر بھی ایک اندھیرے جنگل، فوگ اور تنہائی کے ساتھ یہ کہانی اور بھی پاورفل لگتی ہے۔ اپالاچن ماؤنٹینز کے بارے میں کئی لوگ ایک ہی فیلنگز ڈسکرائب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنگل آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن سائنس کے مطابق اس فیلنگ کے پیچھے انسانی سائیکولوجی کا رول بھی ہوتا ہے۔ جب انسان ایک انفیملیئر انوائرمنٹ میں ہوتا ہے تو برین ہر چیز کو اینالائز کرتا ہے، ہر موومنٹ، ہر ساؤنڈ، ہر شیڈو۔ اسے سروائیول انسٹنکٹ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جنگل میں الرٹ رہنا زندگی اور موت کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو پھر اپالاچن ماؤنٹینز کی لیجنڈز آج تک زندہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ صرف ڈر کی کہانیاں نہیں، یہ انسان اور نیچر کے ریلیشن شپ کی کہانیاں ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں انسان بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے، جہاں ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، جہاں صرف آپ اور نیچر ہوتا ہے، اور شاید اسی لیے ہر جنریشن اپنی ایک نئی کہانی اس جنگل کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ لیکن آخر سچ کیا ہے؟ کیا اپالاچن ماؤنٹینز واقعی کسی مسٹری کو چھپا کر بیٹھی ہیں، یا پھر صرف انسانی امیجنیشن ہے جو ایک پرانے جنگل کو اور زیادہ مسٹیریس بنا دیتی ہے؟ اس کا جواب شاید ہر انسان اپنے طریقوں سے دے گا، لیکن ایک بات طے ہے، اپالاچن ماؤنٹین صرف ایک لوکیشن نہیں، یہ ایک ایکسپیرئنس ہے، ایک ایسا ایکسپیرئنس جو کچھ لوگ کو انسپائر کرتا ہے اور کچھ کو ڈرا دیتا ہے۔ اپالاچن ماؤنٹینز کی کہانی سن کر ایک سوال ضرور دماغ میں آتا ہے، کیا واقعی ان جنگلوں میں کچھ ایسا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہے، یا پھر یہ صرف کہانیاں ہیں جو وقت کے ساتھ اور زیادہ مسٹیریس بن گئی ہیں؟ سچ یہ ہے کہ اپالاچن ماؤنٹینز کا سب سے بڑا راز شاید کوئی مونسٹر یا گھوسٹ نہیں، بلکہ خود یہ جنگل ہے، ایک ایسی جگہ جہاں نیچر انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے، جہاں ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے، جہاں ویدر ایک گھنٹے میں بدل سکتا ہے، جہاں ایک سمپل سا شارٹ کٹ آپ کو ایسے راستے پر لے جا سکتا ہے جہاں سے واپس آنا مشکل ہو۔
اور شاید یہی اصل وجہ ہے کہ لوگ ان پہاڑوں سے اتنے متاثر ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ عجیب چیز ہے۔ جب ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں یا کسی انفیملیئر جگہ پر، تو ہمارا برین ڈینجر ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک سروائیول میکینزم ہے۔ اگر پرانے زمانے میں کسی انسان نے جنگل میں ہلکی سی موومنٹ کو اگنور کیا ہوتا تو شاید وہ زندہ نہ رہتا۔ اسی لیے آج بھی جب ہم کسی شیڈو کو دیکھتے ہیں، کوئی عجیب آواز سنتے ہیں یا اکیلے محسوس کرتے ہیں، تو دماغ آٹومیٹکلی پاسبلٹیز کریٹ کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایک نارمل چیز ہمیں ان یوزول لگنے لگتی ہے، لیکن ہر چیز کو ایکسپلین کرنا بھی آسان نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتے۔ کسی نے جنگل میں عجیب فیلنگ محسوس کی، کسی نے کوئی آواز سنی، کسی نے ایسا مومنٹ ایکسپیرینس کیا جو سالوں بعد بھی اس کے ذہن میں رہا ہو۔ کیا ان سب کا کوئی سمپل ایکسپلینیشن ہے؟ ہو سکتا ہے کیا کچھ چیزیں ابھی بھی ان ایکسپلینڈ ہیں؟ یہ بھی ممکن ہے، اور شاید ایسی انسرٹنٹی کی وجہ سے یہ سٹوریز زندہ رہتی ہیں۔ اگر اپالیچن ماؤنٹینز ہمیں کوئی لیسن دیتی ہے تو وہ یہ ہے کہ نیچر کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرو۔ یہ جنگل خوبصورت ہے مگر پاورفل بھی۔ یہ انسان کو ایڈونچر دیتا ہے مگر ہیوملٹی بھی سکھاتا ہے۔ جہاں جانا کسی ہارر مووی کا حصہ بننا نہیں، بلکہ ایک ایسی انوائرمنٹ کا احترام کرنا ہے جو انسان سے ہزاروں گنا پرانا ہے۔ دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف دیکھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ اپالیچن ماؤنٹینز بھی انہی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ پہاڑ ہزاروں سالوں سے کھڑے ہیں۔ انہوں نے سویلائزیشنز کو بدلتے دیکھا ہے، لوگوں کو آتے اور جاتے دیکھا ہے، اور اپنے اندر نہ جانے کتنی کہانیاں سنبھال کر رکھی ہیں۔ کچھ کہانیاں سچ ہیں، کچھ لیجنڈز ہیں، اور کچھ شاید کبھی پتہ ہی نہ چلیں گی۔ لیکن شاید اسی میں ان جنگلوں کا اصل چارم ہے، کیونکہ اگر ہر مسٹری کا جواب مل جائے تو مسٹری باقی نہیں رہتی۔ تو اگلی بار جب آپ کسی پرانے جنگل کی تصویر دیکھیں، یا کسی دور پہاڑ کو دیکھیں، یا کسی ایسی جگہ کے بارے میں سنیں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عجیب ہے، تو یاد رکھیں کبھی کبھی ڈر اندھیرے میں چھپی کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ڈر اس چیز سے ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں، اور اپالیچن ماؤنٹینز شاید اسی بات کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ تو گائز، اور اسی کے ساتھ آج کی ڈاکیومنٹری یہاں ختم ہوتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اپالیچن ماؤنٹین صرف ایک گھنا اور خطرناک جنگل ہے، یا پھر وہاں ایسے راز چھپے ہیں جنہیں آج بھی پوری طرح سمجھا نہیں جا سکا؟ مجھے اپنی رائے ضرور کامنٹس میں بتائیے۔ میں آپ کے کمنٹس ہمیشہ پڑھتی ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کا سجیشن میری اگلی ڈاکیومنٹری کا حصہ بن جائے۔ اگر آپ کو ایسی مسٹریز، ان ایکسپلینڈ کیسز اور ڈاکیومنٹریز پسند آتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی کوئی بھی مسٹری آپ سے مس نہ ہو۔ میں ملوں گی آپ سے ایک اور نئے راز کے ساتھ، ایک اور مسٹیریس کہانی کے ساتھ، ایک اور ڈارک ڈاکیومنٹری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔